جناب سیدہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری جدائی میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، کہ اے فاطمہ تمہاری جدائی میرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب میں جب تک زندہ رہوں گا آنسو بہاتا رہوں گا، کہ جب تک میں زندہ رہوں گا آنسو بہاتا رہوں گا۔ حضرت علی کے اسی قول کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ رفیق حسین مدنی صاحب۔ میرے پاس کچھ سوال ہیں تو میں وہ علامہ صاحب سے سوال کروں گا۔ علامہ صاحب، میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی عورتوں کا سردار کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی عورتوں کی سردار اس وجہ سے آپ کو قرار دیا گیا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ آپ والدہ مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور مغرب کی نماز آپ کی اقتداء میں ادا کروں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہوئی، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس کی طرف تشریف لے جانے لگے تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پیچھے سے آواز سنی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے نہیں دیکھا، لیکن حضور نے بغیر دیکھے ارشاد فرمایا کہ کیا حذیفہ ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ لبیک یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، حذیفہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کس کام سے آئے ہو، تمہیں کیا حاجت ہے؟ پھر حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ غفر اللہ لک ولأمک، کہ اللہ رب العالمین تیری بھی بخشش فرمائے اور تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ ابھی حضور نے ان کو پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں اور فرما دیا کہ حذیفہ ہو، اور وہ جس مقصد سے آئے تھے حضور نے ان کے مقصد کو بھی پورا کر دیا اور فرمایا کہ غفر اللہ لک ولأمک، کہ تیری ماں کی بھی اللہ بخشش مغفرت فرمائے اور تیری بھی بخشش فرمائے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، آج کی رات میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا کہ جو آج سے قبل اس زمین پر کبھی بھی نہیں اترا، وہ میری بارگاہ میں اس وجہ سے حاضر ہوا ہے کہ تاکہ وہ اللہ رب العالمین سے اس نے اجازت طلب کی کہ مجھے سلام پیش کرے اور مجھے اس بات کی بشارت دے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علامہ صاحب، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی وضاحت فرما دیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو نام ہے وہ صرف فاطمہ ہے، اور زہرا یہ دراصل آپ کا لقب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک ہی سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا، اور جو فاطمہ سے محبت کرنے والے ہیں رب العالمین نے انہیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اور جبکہ زہرا یہ آپ کا لقب ہے، زہرا کا مطلب ہوتا ہے کلی، چونکہ آپ بھی جنت کی کلی ہیں اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ عام عورتوں کو جن کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی جو ان کے پیریڈز ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو کبھی بھی ایسی کیفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ
یہ انسانی حور ہے کہ جس کو کبھی بھی حیض نہیں آیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک سے خوشبو آیا کرتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی جس کو میرے حضور سونگا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب میرے ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی، انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اس زندگی کو دیکھتے ہوئے ہماری خواتین کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ کیونکہ ان کی زندگی ماشاءاللہ بہت پیاری تھی، انہوں نے اپنی لائف بہت ہی اچھی طریقے سے گزاری، ان کے کسی نے کبھی زندگی میں بال نہیں دیکھے، اور آج کل کی خواتین اس طریقے سے گھومتی ہیں، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں۔ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردے کی حالت میں رہتی ہیں، پردے میں رہنے کے باوجود آپ اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور آپ ایک بہترین عالمہ بھی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی ایسی تربیت فرماتی ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کو اپنے نانا جان کے دین کے خاطر قلم تو کروا دیا، لیکن آپ نے اپنے سر کو باطل کے آگے جھکایا نہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی میں پردے کا اتنا انتظام فرماتی، اہتمام فرماتی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ اپنی موت کے بعد کہ کہیں میری موت کے بعد ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے جنازے کو بھی دیکھیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمایا کہ جب میرے جنازے کو آپ نکالے تو رات کے وقت نکالیے گا تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر بھی نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس پردے کے اہتمام کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر آپ کو قیامت کے دن وہ شان عطا فرمائے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عرش سے ایک ندا بلند ہوگی کہ اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو، چونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزرنے والی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ صاحب ایک بہت ہی اہم سوال میرا آپ سے یہ بھی تھا، اس حوالے سے وضاحت فرما دیں ہماری ناظرین کی، کہ بہت سارے لوگ، اکثریت ایسی ہے جو کہ بولتی ہے کہ کسی خواتین کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ شوہر جو ہے اب اس کے لیے نامحرم ہو گیا ہے، اس کو جو اس کی اپنی وائف ہوتی ہے، جو اس کی زوجہ ہوتی ہے، اس کا چہرہ بھی نہیں دکھاتے، اس کے چہرہ دیکھنے سے بھی اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح واقعہ ہے؟ کیونکہ ہم نے جو آپ سے ابھی حدیث سنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خود جو ہے ان کو جا کے دفن کیا، مطلب ان کی خود تدفین کی، تو جب حضرت علی سیدہ فاطمہ کی تدفین کر سکتے تو ان کے لیے جب وہ نامحرم نہیں ہوئی، تو آج کل کے جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ نامحرم ہو جاتا ہے مرنے کے بعد، جو خواتین ہیں وہ نامحرم ہو جاتی ہے، کیا ایسا سچ ہے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جی یہ کیا کہیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ صرف شریعت کا حکم اتنا ہے کہ اب اس کا جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو بغیر کسی کپڑے کے اسے ٹچ نہیں کرتا، اس کے علاوہ باقی اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو جنازہ دے، اس کو کاندھا دے، اس کو دفن کرے، اس کے لیے تمام چیزیں جائز ہے، اس کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ غیر مرد تو آ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچارے شوہر سے کہا جاتا ہے بھئی پیچھے ہٹ جاؤ، تم اسے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اب تم اس کے شوہر نہیں رہے۔